بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ روشنی کی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث، اصل نام برہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ نام رکھا گیا۔ قبیلہ کیس بن الیان سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: میمونہ رضی اللہ عنہا بن حارث بن حزن بن بحیر بن حزم بن روبت بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن ساسمہ بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن حسیبیہ بن قیس بن الیان بن میزر۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف بن زہبر بن حارث بن حماتہ بن جرش تھا اور وہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلا نکاح مسعود بن عمرہ امیر ثقفی سے ہوا، انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ پھر ابو ذرحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئی۔ 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی۔ اسی سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لینے کی تحریک کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضامند ہو گئے، چنانچہ احرام کی حالت ہی میں شوال 7 ہجری میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ عمرہ سے فارغ ہو کر رملہ سے 10 میل کے فاصلے پر بمقام صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو رفع رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر اسی جگہ آ گئے اور یہی رسم عروسی ادا ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بیوی تھی، یعنی ان سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نہایت خدا ترس اور متقی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: میمونہ رضی اللہ عنہا ہم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھی۔ مدینہ میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہوئی، اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہونے آئی اور ماجرا بیان کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اسے سمجھایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ تم بیت المقدس جانے کی بجائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں نماز پڑھ لو، ثواب میں بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی کہ مسجد نبوی اللہ کے بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی حالت میں آئے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پوچھا: بیٹے گندا منہ کیوں ہو آپ کا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میرے بیوی ایام کی حالت میں ہے، وہی میرے سر میں گنگا کیا کرتی تھی، لیکن اب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کام لینا اس سے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ بیٹے کبھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں، ہم اسی حالت میں ہوتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور پھر ہم اسی حالت میں مصلی اٹھا کر مسجد میں رکھ آتی تھی۔ ایک اور موقع پر بھی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نہایت بلیغ پیرائی میں سمجھایا کہ عورتیں اسی حالت میں ہوں تو ان کی چونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا ایک قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ سخت غضبناک ہوئی اور اسے سختی سے جھڑک کر کہا: آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک لونڈی کو رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تم کو جزا دے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بہت پیر اور فیاض تھی، اس لیے وقتاً فوقتاً قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رقم قرض لے لی۔ کسی نے پوچھا: ام المؤمنین اتنی زیادہ رقم کی واپسی کیا کی صورت ہوگی؟
فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کی اسباب مہیا کرتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے 51 ہجری و سرب کے مقام پر جہاں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی وفات پائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی، ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ سو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے 46 اور بقول بعض 72 احادیث مروی ہے، ان میں سے 7 متفق علیہ ہے، 1 میں بخاری اور 5 میں مسلم منفرد ہے۔ ان کی راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداد رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن صائب رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ الحلائی اور بن یسار رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس کے رشتہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بانجے تھے۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اگر چینل پر نئے ہو، تاکہ آنے والی ہر قسم کی ویڈیو آپ کو آتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔